ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے گریجویشن مکمل کر کے چند دن قریبی اسکول میں جاب کی، مگر گھر بیٹھنے کی اپنی راحت ہوتی ہے، اسی لیے ملازمت چھوڑ دی۔ ان دنوں ٹی وی بھی شام 5 بجے سے شروع ہوتا تھا۔ اگر کوئی مشغلہ ایسے ہی نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ایسے لمحات میں لڑکیاں باہر کی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ میں دراصل لاڈو میں پلی پڑی تھی۔ میری ساتھی لڑکیاں سبھی ملازمت کر رہی تھیں، مگر میں تو ماں باپ کے ہاتھ کا چھالا تھی۔ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی اور بھائی، ان کی اپنی ہی الگ دنیا تھی۔ ابو کا بزنس خوب جمع ہوا تھا، وہ تمام وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور امی کو کچن کے کاموں سے عشق تھا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ گھر میں فون تھا، بس اسی کو مشغلہ بنا لیا۔ کبھی سہیلیوں کو فون کرتی اور کبھی ویسے ہی الٹے سیدھے رانگ نمبرز گھما ڈالتی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ تبھی وہ بولا، کیسی ہو، کیا حال چال ہے؟ اس بے تکلفی پر میں برہم ہو گئی، کیونکہ رانگ نمبر پر بھی میں صرف لڑکیوں سے ہی بات کرتی تھی۔ کوئی لڑکا بولتا تو فون بند کر دیا کرتی۔ میری برہمی پر وہ بولا، آپ ناحق خفا ہو رہی ہیں، میں نے اپنے بڑے بھائی کے گھر فون کیا تھا اور آپ کی آواز میری بھتیجی جیسی ہے۔ میں سمجھا وہ بات کر رہی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کچھ اس طرح خجالت سے بات کی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، میں سمجھی کوئی ٹھرکی قسم کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں فون بند کرتا ہوں اور آئندہ فون نہ کروں گا۔ اس کی اس طرح کہنے پر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ٹھہریے، فون بند مت کیجیے۔ کیوں؟ کیا آپ نے میرا شجرہ نسب پوچھنا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ براہ مہربانی یہ تو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے اور میں ٹیلی فون کے محکمے میں ایک معمولی سا کلرک ہوں۔ ٹیلی فون کے محکمے میں؟ پھر تو آپ کالے ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو کسی کو کال ملوانی ہے؟ جی، میری سہیلی سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، ان کے ابو کا تبادلہ ہو گیا تو وہ وہاں چلی گئی۔ ان دنوں دوسرے شہر کال بک کروانی پڑتی تھی، تبھی بہت دیر کے بعد کال ملتی تھی۔ اس نے نمبر مانگا، میں نے دے دیا۔ اس نے کہا، ارے یہ تو میرے ماموں کی بیٹی فوزیہ کا نمبر ہے۔ ماموں پہلے یہاں لاہور میں رہتے تھے، اب سیالکوٹ چلے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے پرمسرت لہجے میں کہا، پھر تو بہت ٹھیک ہوا ہے، چلیے آپ سے تعلق نکل آیا۔ فوزیہ کالج میں میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، اب اس سے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یوں میری بات چیت نبیل سے شروع ہو گئی۔ جب مجھے فوزیہ سے بات کرنی ہوتی، میں نبیل کو فون کرتی، وہ کال ملا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ اس کی باتیں متاثر کن ہوتیں اور میں مرعوب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ امی ابو سے اس کا تعارف کرا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ خفا ہو جائیں۔ امی کو اس بارے میں بتایا اور کہا، میں فوزی کی کزن کو گھر بلانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تاکہ اس کو دیکھ سکوں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ کیسا انسان ہے۔ امی نے اجازت دے دی اور میں اسے چائے پر بلا لیا۔ امی کے ساتھ اس نے کچھ دیر باتیں کی، پھر بھائی آ گئے۔ انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا کیونکہ امی ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی دوسرے شہروں میں اپنے دوستوں کو فون کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ نبیل سے دوستی کر لوں، وہ شہر سے باہر کی کالیں تو ملوا دے گا اور دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں ماجد کی دوستی نبیل سے ہو گئی۔ اب وہ ماجد سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ گھر کے تمام افراد سے اس کی اچھی سلام دعا ہو گئی کیونکہ وہ ایک مہذب لڑکا تھا۔ اس کی عادات سبھی کو پسند تھی، امی ابو بھی اس سے مل کر خوش ہوتے۔ انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ کبھی کبھی ماجد اسے کھانے پر بھی بلا لیتا تھا۔ اب ہمیں دوسرے شہروں کی کالیں بک کرانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ فوزیہ اپنی خالہ سے ملنے لاہور آئی ہوئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتفاق سے دوسرے روز میری سالگرہ تھی، سو میں نے فوزیہ کو مدعو کر لیا۔ ادھر نبیل کو بھی بھائی نے بلا لیا تھا۔ جب پارٹی میں فوزیہ کی ملاقات نبیل سے ہوئی تو وہ اپنی پھپھو ذات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور بولی، زویا واقعی تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے، میرا کزن نیک اور بہت شریف لڑکا ہے۔ نبیل نے مجھے کتابوں کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا، اس کے تحفے کو سبھی نے سراہا۔ تقریب کے بعد وہ فوزیہ کے ساتھ چلا گیا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ جس دن میری اس کے ساتھ فون پر بات نہ ہوتی تب میرا دن بہت برا گزرتا تھا۔ لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔
رفتہ رفتہ بے تکلفی بڑھتی گئی، رات کو نیند نہ آتی اور دن کا چین بھی کھو جاتا۔ اب میں خود سے ڈرنے لگی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو انتظار کی اذیت ختم ہو جاتی، مگر دل نہ جانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ نبیل کا بھی حال میرے جیسا ہی تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دنیا کے سارے خدشے قدموں میں پامال کر کے، سارے بندھن توڑ کر ہم ملتے لگے۔ میں کسی بہانے گھر سے جاتی، پھر ہم کسی پارک یا نزدیکی ریسٹورنٹ میں مل بیٹھتے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ سارا کے گھر جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے، جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گی۔ امی ابو کو مجھ پر اعتماد تھا اور بھائی ان کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے تھے، تبھی مجھ کو کسی نے نہ روکا۔ دراصل میں نبیل سے ایک پارک میں ملنے گئی تھی۔ وہاں رش نہ تھا، ہم بے فکری سے بینچ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ آج کی ملاقات ہماری شامت کا موجب بنے گی۔ اتفاق کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں آ گیا اور اس نے مجھے نبیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہاں تو کچھ نہ کہا کہ دوست ساتھ تھا، مگر جلدی گھر جا کر امی سے پوچھا کہ زویا کہاں ہے؟ وہ اپنی سہیلی کی سالگرہ میں گئی ہے۔ بھائی خاموش ہو گیا اور میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی میں گھر آئی امی نے بتایا کہ تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے، وہ جب سے آیا ہے برآمدے میں ٹہل رہا ہے، تم کہاں تھی؟ اتنے میں بھائی آ گیا اور پوچھا، زویا سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ بھائی میں سہیلی کی سالگرہ میں تھی۔ اس نے کہا، تو پارک میں نبیل کے ساتھ کیا تمہارا بھوت بیٹھا تھا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد میں کچھ نہ بول سکی اور رونے لگی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں اور کہا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ نہ چھپایا اور سچ بات کہی تو بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے سوچا ایک دن بتانا تو ہے ہی، کیوں نہ ابھی بتا دوں۔ تب ان کو بتایا کہ میں نبیل سے محبت کرتی ہوں، آپ میری مدد کیجیے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی حیرت سے میرا منہ تکنے لگیں اور بولیں، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا تمہیں زندگی کا ساتھی چننے کی یہ مفلس انسان ملا، جبکہ تمہاری منگنی ایک اعلیٰ خاندان میں ہو چکی ہے؟ کیا تم کو اپنے مستقبل اور ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں ہے؟ اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اور نبیل کا کیا حال کریں گے؟ امی دیر تک مجھے سمجھاتی رہیں، مگر میری عقل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں بس روئی جا رہی تھی اور ان کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ سو گئی میں نے نبیل کو فون کیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اب جدائی ہم نہ سہ سکیں گے، میرا تو اپنی کزن سے نکاح بھی ہو چکا ہے، مگر میں نے رشتہ تمہاری خاطر ٹھکرا دیا ہے، اور میرے گھر والوں کو یہ علم ہے کہ میں تم کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں جب کسی صورت نہ مانی تو امی نے تنگ آ کر ابو کو بتا دیا کہ تمہاری بیٹی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی اس کلرک ہے۔ یہ سن کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ تب امی نے سمجھایا کہ حوصلے سے کام لو، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ایسا غصہ مت کرو، اس طرح تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، تو اس سے پیار سے سمجھاؤ۔ ابو نے مجھے بہت سمجھایا، بیٹی وہ لوگ نہ ہم زبان ہیں اور نہ ہم ان کی تہذیب ملتی ہے، ہم نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں تم زیادہ سکھی رہو گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتہ کیا ہے، میں مگر کہاں پیار سے سمجھنے والی تھی۔ کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں محبت کے کانٹوں بھرے رستے پر چلنا چاہتی تھی۔ ابو نے کہا، بیٹی نبیل ایک غریب آدمی ہے، وہ تمہاری ضروریات پوری نہ کر سکے گا، لیکن مجھے تو رونے دھونے سے کام تھا اور ایک ہی جواب تھا، نبیل سے شادی کروں گی، ورنہ کبھی شادی ہی نہیں کروں گی۔ میری حالت دیکھ کر والدین کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو نہیں سمجھے گی، اب نبیل ہی سے بات کرتے ہیں۔ میرے والدین نے نبیل کو فون کر کے گھر بلایا اور کہا، بیٹے ہم نے تم کو ہمیشہ عزت دی، تم پر اعتبار کیا اور اپنا بیٹا سمجھا، صرف اس لیے کہ ہم تم کو ایک شریف لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ہماری سادگی کا غلط مطلب لیا۔ اب بھی وقت ہے، قدم پیچھے اٹھا لو اور ہمارے بھروسے کی لاج رکھتے ہوئے ہماری بیٹی کے اچھے مستقبل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ گم سم بیٹھا رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پتھر کے بت کی طرح بیٹھا ہے اور کوئی بات سن اور سمجھ نہیں رہا، تو میری ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولیں، تم کو خدا کا واسطہ، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہماری بیٹی کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم پر نہ جانے کتنی تباہی آ جائے۔ جس قدر روپیہ پیسے تم کو چاہیے لے لو، مگر ہماری عزت کا سوال ہے،
زویا کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرے والدین کی التجا نے نبیل کے دل پر اثر کیا اور اس نے کہا، میں اتنا خود غرض نہیں کہ اس عمر میں آپ لوگوں کو رلا کے آپ کی بیٹی سے شادی کروں۔ آپ نے واقعی مجھ پر بھروسہ کیا اور فی زمانہ یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ لوگ شریف ہیں تو میں بھی شریف خاندان سے ہوں۔ ابو نے کہا، بے شک بیٹے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے زویا کا رشتہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ضرور ہم تمہارے رشتے پر غور کرتے۔ اگر تمہیں ہمارا داماد بننے کی چاہ ہے تو ہماری چھوٹی لڑکی فضا سے شادی کرا دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا۔ میں فضا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی سے رشتہ کروں جس کو ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے روپے پیسے بھی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی عزت کا خیال ہے۔ آپ زویا کی شادی کا بندوبست کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ جب وہ جا رہا تھا میرے والدین نے اسے ایک لفافہ دیا کہ اسے گھر جا کر کھولنا۔ اس میں 1,00,000 روپے کا چیک تھا اور اس وقت یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ جب اس نے گھر جا کر لفافہ کھولا اس سے بہت دکھ ہوا، مگر اس نے غصہ ضبط کر لیا اور چیک رکھ لیا۔ اگلے دن مجھے فون کیا کہ میں تم سے شادی کرنے سے مجبور ہوں، کیونکہ میں اپنی منکوہا کو نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ ہم بہن کے بچوں کے لیے مقدمہ بازی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مفلسی میں عزت کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ تم کو میں کوئی سکھ بھی نہیں دے سکتا۔ تم ہمیشہ سے امیرانہ ماحول میں پلی بڑی ہو، غربت کے دکھ نہیں جانتی۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ اس سامرے معاملے میں میرے چھوٹے بھائی ماجد کو کوئی علم نہ تھا۔ اس سے میرے گھر والوں نے کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ نبیل کا دوست تھا۔ والدین نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھ بے وفا نبیل کی طرف سے تو جواب مل چکا تھا، اب والدین کو بھی ناراض کر دیتی تو کدھر جاتی۔ تقدیر کا فیصلہ جان کر ماں باپ کی بات مان لی۔ شادی کے کارڈ چھپ گئے تو ماجد نے ایک کارڈ نبیل کو بھی دیا اور تاکید کی کہ میری بہن کی شادی میں ضرور آنا۔ وہ ماجد کے اصرار پر فوزیہ کے ساتھ میری شادی میں آیا اور مجھے اچھی کتابوں کا گفٹ اور ساتھ ایک لفافہ دیا اور مبارکباد کہہ کر چلا گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا مگر میں نے آنسو ضبط کیا اور لفافہ اپنی بہن کو دے دیا۔ شادی ہو گئی اور میں اپنے دلہا کے گھر آ گئی، یہ سوچ کر کہ سسرال کے آنگن میں قدم رکھا کہ میں اپنے شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھوں گی اور ان کی خدمت و اطاعت کروں گی۔ مگر جب میرے دلہا ایان کمرے میں آئے تو ان کا رویہ روکھا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے چونکا دیا کہ براہ مہربانی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر خود مجھے چہرہ دکھا دو، ہماری قریبی رشتہ داری ہے۔ 100 بار تم کو دیکھ چکا ہوں، اب یہ گھونگھٹ کا ڈرامہ کیا کھیلنا ہے؟ مجھ کو یوں لگا جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیا ہو۔ میں بے اختیار رونے لگی تو بولے، تم سے شادی کر کے برباد تو میری دنیا ہو گئی ہے، تمہارا کیا بگڑا ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ آپ کی دنیا میں نے کیسے برباد کی؟ روتے روتے میں بول پڑی، تم نے نہیں، میرے والدین نے زبردستی میری شادی تم سے کر کے مجھے برباد کر دیا۔ جبکہ میں انکار کرتا رہا، مگر تم، ابا کے کزن کی بیٹی اور پھر برسوں پہلے ہوئی منگنی، ان کو اپنے کہے کی فکر پڑی تھی، میری کب ان کو فکر تھی؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور نہ تمہارا ہے اور نہ میرا، ہمارے بزرگوں کا صحیح، مگر میری خوشیوں کی دنیا تو کٹ گئی ہے۔ اب جب کہ میں تمہیں محبت دے نہیں سکتا اور جس سے محبت ہے وہ صدمے سے خودکشی کی کوشش میں ہسپتال میں پڑی ہے، تو بتاؤ میں سوگرات کیسے منا سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ فکر مارے ڈال رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بچ پائے گی بھی یا نہیں۔ ایک جان کا خون تو میری وجہ سے ہوگا تو کیا مجھے سکون مل پائے گا؟ یہ کہتے کہتے ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب ہم عمر بھر ایک چھت تلے سسک کر زندگی بسر کریں گے۔ شادی سے بھاگ جاتا تو ماں گولیاں کھا کر مرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ کاش تم کو شادی کے لیے کوئی دوسرا مل جاتا تو میں اس قید سے آزاد ہو جاتا۔ شادی کی پہلی رات میرے ٹوٹی ہوئی دل نے اپنے دلہا کے منہ سے ایسے کڑوے بول سنے تو اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ پہلے تو مجھ سے میری چاہت چھینی گئی اور پھر شوہر ایسا ملا جو کسی اور سے چاہت رکھتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کانپ رہی تھی۔ انہوں نے الماری سے شراب کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے میری جانب آئے اور پلنگ پر بیٹھنے کی ساہ میں لڑک کر نیچے گر گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سد بد کھو کر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو خبر نہ رہی کہ وہ رات میں نے کس طرح روتے اور سسکتے گزار دی۔
والدین اور ساس سسر کی عزت کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ بات کسی پر آشکار نہ کی اور ازدواجی زندگی کو خوشی سے گزارنے کی کوشش کی۔ مگر ایک دن جب میری بہن نے نبیل کا دیا ہوا لفافہ مجھے دیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں 1 لاکھ کا چیک تھا جو اس نے مجھے واپس کیا تھا۔ یہ وہی چیک تھا جو میرے ابو نے اسے دیا تھا۔ ساتھ خط لکھا تھا، میں غریب صحیح مگر لالچی نہیں ہوں، لہٰذا یہ چیک واپس کر رہا ہوں۔ تمہارے والد کا بھجوایا تو گستاخی ہوگی، تم اس کو شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، اور مناسب نہ سمجھو تو اپنے والد کو ہی تم واپس کر دینا۔ تمہارے والدین کی خوشی کی خاطر تمہارے رستے سے ہٹ رہا ہوں، میری دعا ہے کہ تم سدا خوش رہو۔ یہ خط پڑھ کر بہت روئی اور اپنی والدہ سے نہ صرف اپنے دلہا کا تمام احوال کہہ دیا بلکہ ان سے گلہ کیا کہ انہوں نے بچپن کی منگنی کو بچانے کی خاطر میری خوشیاں چھین لیں اور مجھے ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ ایان جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ غریب خاندان سے تھی اور میں جس سے محبت کرتی تھی وہ بھی غریب گھر کا چشم و چراغ تھا۔ یوں 2 امیر خاندانوں نے 2 غریب خاندانوں کو ٹھکرایا۔ حقائق معلوم ہونے پر میرے والدین کو بھی دکھ ہوا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ امی ابو نے مان لیا کہ انہوں نے ایسا اسی لیے کیا تھا کہ میں ایک خوشحال گھر کی بہو بنوں اور سکھی رہوں۔ میں نے کہا امی، سکھ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، اس کا دولت سے کم تعلق ہے۔ نبیل غریب صحیح مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بہت سکھ دے سکتا تھا۔ میں نے ان حالات میں بھی شادی کے مقدس بندھن کو نبھانے کی کوشش کی مگر ایان نے مجھے دل سے بیوی قبول نہ کیا تھا۔ آخر کار شادی کے 4 سال بعد جو ہی میرے سسر فوت ہوئے اس نے اپنی آرزو پوری کی اور اپنی پسند کی لڑکی سے دوسری شادی کر کے مجھ سے لا تعلق ہو گیا۔ یوں میری زندگی کی مفت میں تباہ ہو گئی۔ میری شادی کے بعد نبیل نے دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا تھا۔ میں نے اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے فوزیہ سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اسے تو نبیل کا پتہ نہیں معلوم، اس نے شہر کا نام تک نہیں بتایا۔ شاید اسے نبیل نے ہی منع کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی متاثر نہ ہو، تبھی اس نے پھر کبھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اس نے جو وعدے میرے والدین سے کیے اس کو پورا کیا۔ اسے کیا خبر کہ میں تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ ایان کی دوسری شادی کے بعد کچھ عرصہ میں ساس کے ساتھ رہی اور ایک روز تنہائی سے تنگ آ کر اپنے میکے آ گئی اور اب ماضی کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہی ہوں کہ شاید کبھی وہ مڑ کر دیکھے اور لوٹ آئے۔ 1 سال بیت گیا۔ ایک دن مجھے فوزیہ کی شادی کا دعوت نامہ ملا تو اس نے خود دیا اور بتایا کہ کچھ دن پہلے اس کا رابطہ نبیل سے ہوا تھا تو تمہارا سارا حال اسے سنایا۔ وہ بہت فکر مند ہوا لیکن تمہارے والدین سے کی ہوئی وعدے کی وجہ سے وہ تم سے رابطہ نہ کر سکا۔ فوزیہ کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے کہا میری شادی پر ضرور آنا، ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات کا کوئی سبب بن جائے، کیونکہ ابھی تک نبیل نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ شادی میں ضرور آؤں گی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے نبیل کے بارے میں بات کی اور ماں نے موقع دیکھ کر میرے باپ سے نبیل کی بابت دریافت کی۔ میرے باپ نے کوئی جواب نہ دیا لیکن رات کو مجھے بلا کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹی، ہم نے تم پر ظلم کیا ورنہ نبیل جیسا فرمانبردار لڑکا آج تک نہیں دیکھا۔ اگر نبیل چاہے تو ہم تمہیں اس کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں۔ میرا دل فرط جذبات سے بھر گیا۔ آخر فوزیہ کی شادی پر میرے گھر والوں سے نبیل کی ملاقات ہوئی۔ میں بھی موقع دیکھ کر اس سے ملی، وہ بھی بہت خوش تھا۔ میری شادی نبیل سے ہو گئی اور میں ایک ہاری ہوئی بازی جیت کر نبیل کے دل میں جا بسی۔